بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام خصوص على أبي القاسم محمد وعلى حبيب رب المشرقين والمغربين وعلى الحسن والحسين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين بسم الله الرحمن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سامعین گرامی اور حضران مسلم کربلا، جیسے کہ آپ تمام کے ذہنی میں ہے آپ سلسلہ نشست کی پانچویں مجلس اور پروردگار کا احسان آج شب جمعہ میں نصیب. اس شب جمعہ پہ خصوصاً جن کے لیے فاتحہ کی نماز کا کہا گیا ہے، سید جمال عباس صاحب، نصیر قرابی، سید عباد زیدی، سید علی عباد زیدی، طالب قرابی، بادشاہ حسین، محمد جاوید، مرزا برکت علی، مرزا محمد علی، طالب زیدی، خادم علی اور کنیز زہرا، تمام کے لیے اور ان مرحومین نامنات کے لیے جو ہمارے حقدار ہیں، ہمارے حقدار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہداء صالحین، تمام کے لیے آج شب جمعہ کو بالخصوص منظر الفاتحہ. محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین گرامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس آیا کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی، اسی آیا کی ایک کڑی پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے. کل یہاں پوچھے کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے. عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس میں قبول ہونے کی صلاحیت، یعنی جب دو اچھے عمل مل جائیں تو عمل صالح بنتا ہے. بات کو دہرا رہا ہوں تاکہ بعض ذہنوں میں دوبارہ جو ہے وہ بات بیٹھ جائے کہ عمل کوئی بھی ہے اچھا ہے، اس کی اچھائی اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس عمل کو کرنے والا بھی اچھا نہیں ہوگا. وہ معلوم ہوا فاعل اور فعل دونوں کو اچھا ہونا ضروری ہے. یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی ہو تو ایک صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، اب اس سے اگر بات تھوڑی آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ خداوند متعال ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں ان سے خدا نے وعدہ کیا. اور جیسا کہ عرض کیا کہ خدا کا وعدہ قطعی ہے، خدا کا وعدہ
قطعی ہے، خدا کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر ہی رہے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہو کہ خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوگا. کیا وعدہ کہ ہم جانشین قرار دیں گے تمہیں، جس طرح سے پچھلوں کو قرار دیا ہے. عزیزان گرامی، اب دیکھیے کہ اگر ہم سوچیں کہ خدا کا وعدہ قطعی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ ضرور اور ضرور اور ضرور قرار دوں گا؟ یعنی اتنی شدت کے ساتھ کہہ رہا ہے. اور ہم نے جب معصوم سے پوچھا تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ خدا کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فقط کر لیتا ہے کن فیکن ہو جاتا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، ہم ان سے زمین لے کر تمہیں دے دیں گے. یعنی مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، مستقبل کے مالک تم ہو. اس کو مخاطب کر رہا ہے وہ لوگ کہ جو عمل صالح کرتے ہیں اور مومنین ہیں. خدا فعال ہے، منفعل نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچے ذرہ برابر بھی کہ خدا ہو سکتا ہے ایسا ہو یا نہ ہو، ایسا ہو یا نہ ہو، سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے؟ اگر نہیں سوچتے تو اس کی مثال دیے دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ خدا متعال قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ اے میرے ماننے والے، تو میری مرضی کے مطابق چل، تو میری مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزار، تمہارے تمام کے تمام امور میری مرضی کے مطابق ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ خدا یہ کہہ رہا ہے، اگر اور واضح کر دوں، خدا یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں میری مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اس کو پھر دنیا کی پریشانیوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی پریشانیاں میرے ذمہ پہ ہوں گی. یہ خدا کا وعدہ ہوا. اب ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا وعدہ قطعی ہے، خدا کا وعدہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، لیکن عملاً ہم اس چیز کو قبول نہیں کر رہے. سوچئے ذرا کہ جب خدا یہ وعدہ کر رہا ہے اس کے باوجود ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں. مثلا خدا نے کہا کہ تم محمد و آل محمد کو تکیہ گاہ قرار دو. اگر اپنی فلاح چاہتے ہو محمد و آل محمد کو اپنی تکیہ گاہ قرار دو، لیکن ہم پھر بھی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ممکن ہے ہمیں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو. لیکن اگر آج اس دنیا میں آپ دیکھیے، آپ کے گھر پہ کوئی بڑی شخصیت آ جائے، کوئی ایسی بڑی لیڈر آ جائے، کوئی وزیر، کوئی ایسا شخص آ جائے، تو وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ محترم آپ پریشان نہ ہو، کل صبح 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں آپ کا کام میں کر دوں گا. آپ جتنے بھی پریشان ہوں گے سکون سے سو جائیں گے. کیوں؟ بھائی اتنا بڑی شخصیت ہے، اتنا بڑا وزیر ہے، اس نے مجھے گارنٹی دی ہے، اس کی زبان بالآخر زبان ہے. لیکن افسوس کر افسوس، جب خالق کائنات کہہ رہا ہے، جب خالق کائنات ہمیں کسی چیز کا وعدہ کر رہا ہے تو ہم خالق کائنات کے وعدے کو جھٹلا رہے ہیں، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ عرض کیا کہ ہم عمل صالح کی معراج کو نہیں پہنچے. ہم یہ سوچ رہے ہیں عمل اچھا ہے، کر رہا ہوں صالح ہے، لیکن صالح نہیں ہے. صالح اس وقت بنے گا جب زبان سے ہو کے روح میں اتر جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد. اب جیسا کہ اب دیکھیے شب جمعہ ہے اور امام سجاد علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ خدایا تو جو ارادہ کرتا ہے کر کے ہی رہتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں تو اپنے ارادے کا وسیلہ ہمیں قرار دے. تو اپنے ارادے کا وسیلہ ہمیں قرار دے. عزیزان گرامی، معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معصوم کی دلیل ہے اس بات پہ کہ خدا نے جو ارادہ کر لیا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا.
لیکن دعا کیا کر رہے ہیں امام؟ ہمیں خدا کے قریب ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ خدا نے جو کرنا ہے کر کے رہے گا، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تم خدا سے یہ مانگو، خدایا جو تو کار خیر کر رہا ہے ہمارے وسیلے سے کر، جو تو کار خیر کر رہا ہے ہمارے وسیلے سے کر۔ کس کا کلام ہے؟ معصوم کا کلام ہے عزیز۔ معصوم کس طرح سے خدا سے قریب ہونے کا طریقہ دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ماننے والے کو خدا کے قریب ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے، اگر یہ کہا جائے کہ بھائی کیا ہو گیا اگر ہم خدا کے قریب نہیں ہوئے؟ بہشت ہمارے لیے ہی تو ہے، جنت ہمارے لیے ہی تو ہے۔ بالآخر ہم غدیر سے سفر کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم علی ابن ابی طالب سے لے کر امام مہدی کے ماننے والے ہیں۔ تو بہشت ہمارے لیے ہی تو ہے۔ بہشت کس کے لیے ہے عزیزو؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ انسان سوچے کہ بہشت میرے لیے ہے یا بہشت اس کے لیے ہے، یا جہنم میرے لیے جہنم اس کے لیے، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ خدا جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اگر آپ اس بات کا دوبارہ ذرا غور کریں تو آپ کے ذہنوں میں بات آئے گی کہ کیا خدا متعال جو چاہتا ہے 100% اس میں کامیاب ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تعلیمات دین کے لیے، لیکن انبیاء اس کے مارے گئے، امام اس کے مارے گئے، نمائندے اس کے قتل ہوئے۔ کیا خدا 100% کامیاب ہے اپنے مشن میں؟ خدا کا جو ہدف ہے، جو مشن ہے، کیا آؤٹ پٹ 100% مل رہی ہے؟ بالآخر نمائندے کس لیے بھیجے تھے؟ اصلاح کے لیے، لیکن مارے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی ہے تاریخ کی نگاہ میں جناب ابراہیم کے زمانے کا کہ جب فقط روح کائنات میں فقط ایک ابراہیم مواحد ہے، ایک ابراہیم مواحد ہے۔ 2500 سال نوح کی تبلیغ ہے اسلام میں، اس کے باوجود کتنے مواحد ملتے ہیں آپ؟ کیا خدا اپنے مشن میں کامیاب ہے؟ اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی امام اس کے مارے گئے، رسول اس کے قتل ہوئے، تو خدا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اپنے مشن میں کہیں نہ کہیں ناکام رہ گئے۔ کیوں؟ خدا نے کیوں بھیجے انبیاء؟ ہماری اصلاح کے لیے۔ کیوں نمائندگان بھیجے؟ ہماری اصلاح کے لیے۔ اب انسان سوچ رہا ہے کہ بھائی اس کو اصلاح کے لیے بھیجا، لیکن وہ تو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، خدا ناکام ہوا۔ نہیں عزیزان گرامی، خدا متعال کہیں پر بھی ناکام نہیں ہوا، بلکہ 110% کامیاب ہے۔ کیسے کامیاب ہے؟ کہ خدا کے کورس میں کہیں نہیں لکھا کہ ہر شخص جنت میں چلا جائے۔ تو جو چاہوں عزیزو، فلسفی نکتہ ہے انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے کورس میں کہیں نہیں لکھا کہ ہر شخص جہنم میں جائے، ہر شخص جنت میں چلا جائے۔ تو پھر خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا یہ ہے، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، چاہو جنت میں چلے جاؤ، چاہو جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، چاہے جنت میں چلے جاؤ، چاہے جہنم میں چلے جاؤ۔ اب اگر یہاں ایک نکتہ ذہن میں ہو کہ خدا منفعل نہیں ہے، اثر نہیں لیتا کسی سے، میں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں توجہات کا طالب ہوں کہ خدا منفعل نہیں ہے، کسی سے اثر نہیں لیتا۔ اور یہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، گناہ کرنے پہ خدا ناراض ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں خدا راضی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے خدا منفعل ہے۔ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیے، اب آپ اگر مجھ سے ناراض ہیں، میں آتا ہوں آپ سے معذرت خواہی کرتا ہوں، عذر خواہی کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، سوری کہتا ہوں، آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، یعنی تبدیلی واقعہ ہوگی، اثر ختم ہوگا۔ کیا خداوند متعال کے ہاں بھی ایسا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے امام کی طرف رجوع کریں۔ شہید باقر صدر حلقہ علا میں بڑا بہترین اس مسئلے کو سمجھا دیا۔ بحث خیر وہ نہیں ہے،
فرماتے ہیں اس نظام کائنات کو خدا نے بڑا سسٹمیٹک بنایا ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ہے۔ حقیقت سے کیا مراد ہے؟ رابط حقیقی، ہر چیز کا رابط حقیقی ہے۔ کائنات سے مراد ذرے سے لے کر کہکشاں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو جو آیت ہے عزیزان کہ اس ذرے سے لے کر کہکشاں کائنات نے خلق کی ایک سسٹمیٹک طریقے سے، لیکن ہر ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ربط ہے، ربط حقیقی ہے۔ اور ایک ربط ہوتا ہے اعتباری۔ اعتباری سے مراد یہ ہے کہ ایک ملک میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، ایک ملک میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے۔ ملکوں نے اپنی اپنی مرضی سے قانون طے کیے، آج یہاں پہ جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ چلایا جا رہا، ہو سکتا ہے کل ممکن ہو چینج ہو جائے، دوسری سائیڈ شفٹ ہو جائے، لیکن پروردگار عالم کے ہاں اللہ اکبر عزیزو کائنات کا سسٹم ایسے بنایا ہے کہ اگر سورج نے وہاں سے نکلنا ہے تو وہیں سے نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں خدا کا نظام ہمارے اعمال کے ساتھ حقیقی ہے۔ اگر تم کوئی گناہ کرو گے اس کا نقصان تمہیں لازمی پہنچے گا، اگر کوئی نیکی کرو گے اس کا ثواب تمہیں لازمی پہنچے گا۔ گویا معلوم ہوا خدا کے ناراض ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کے ناراض ہونے سے یہ معلوم ضرور ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو نقصان کی جانب جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی رضایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں، اسی لیے تو کہا گیا حسین کشتی نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ کیا کہا کہ اے میرے بندے اختیار دے دیا، تو چاہے جہنم اختیار کر، تو چاہے بہشت اختیار کر۔ اگر زمانہ لاکھ چاہے کوشش کر لے، کوئی جتنی بھی کوشش کر لے، تو بہشت جانا چاہتا ہے تجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو جہنم اختیار کر لیتا ہے تو تجھے ولو نبی ہی کیوں نہ ہو تجھے روک نہیں سکتا۔ کیسے مثال آپ دیکھیے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں اہل جہنم ہیں، اہل جہنم ہیں۔ 2500 سالہ تجربہ رکھنے والے نوح کی بیوی جہنم کا ایندھن ہے۔ گویا معلوم ہوا انسان کا اختیار ہے۔ یہ ایک نقطہ کہہ دوں کہ رشتہ کوئی بھی ہو، رشتے سے انسان جہنم اور جنت تعین نہیں کرتا، اپنے اختیار سے تعین کرتا ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، اپنے اختیار سے تعین کرتا ہے۔ اگر تو نے بہشت جانا ہے، تجھے دنیا کا فرعون بھی روک نہیں سکتا۔ اب دیکھیے فرعون کی بیوی آسیہ کہ کیسے جنت کی طلبگار ہے، کیا دعا کر رہی ہے؟ پروردگارہ بہشت میں اپنے مکان کے ساتھ میرا گھر بنا، اپنے قریب میرا گھر بنا۔ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون جو چاہ کر لی اپنی بیوی کو، اس کی بہشت ہے، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے کہ ایک شخصیت جس کا واقعہ جو مختصر ہے، عبداللہ ابن زحا کے مشرقی ایک شخصیت گزری ہے تاریخی کربلا میں۔ کون شخصیت ہے؟ عبداللہ ابن زحا کے مشرقی وہ شخصیت ہے، آگے کہتا ہے کہ روز عاشور امام حسین کے ساتھ موجود تھی میدان کربلا میں۔ تو جو ہے عزیزان، روز عاشور امام کے ساتھ موجود ہے، ظہر کی نماز تک امام کے ساتھ کھڑا ہے، امام کے ساتھ کھڑا ہے، دشمنان سے جہاد کر رہا ہے۔ نماز ہوئی، امام کے پاس آیا، کہا مولا میرا دل شک اختیار کر گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا میں دیکھتا ہوں اس طرح بھی مسلمان ہے، اس طرح بھی مسلمان ہے۔
किस तरफ जाऊं? इमाम कह रहे हैं कि मैंने तुझसे अपनी बैत उठा ली, तो आजाद है, जहाँ जाना चाहिए जा सकता है। कहा नहीं, आपको जबान दी थी, आपको जबान दी थी, मरूंगा तो आपके साथ, लिहाजा आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तारीख में लिखा कि इमाम के साथ रहा और दुश्मनों के हाथों मारा गया। जब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से जब इमाम सज्जाद से फरिश्त शुहदाए करबला पूछी गई तो इमाम ने ये कहा कि ज़हाक इब्न अब्दुल्लाह मशरिकी हम में से नहीं है। मासूम ने इतना बड़ा जुमला कहा कि वो हम में से नहीं है, वलाओ वो हमारे साथ शहीद मरा जरूर लेकिन हम में से नहीं है। क्यों? उसने ज़बानन सिर्फ कहा था मैं हुसैन के साथ हूं। हुसैन को खुलूसे नियत चाहिए था, हुसैन को अमलन चाहिए थे असहाब। कहीं आज हम ऐसे तो नहीं है कि ज़बानन कह रहे हैं कि हम मौला के साथ हैं, ज़बानन कह रहे हैं कि इमाम आप आ जाइए हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या इमाम भी हमें अपने असहाब की फहरिस्त में शामिल करते हैं या नहीं? खुदा क्या कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे तेरा इख्तियार है, तेरे ऊपर ये मेरा लुत्फ है कि जब जहां चाहे पलट आ, मैं तुझे कबूल कर लूंगा। आपके सामने बुर की मिसाल मौजूद है कि जब चाहे तू पलट आ, मैं तुझे कबूल कर लूंगा। आप देखिए कि मासूम से जब पूछा गया कि मौला बेहतरीन अमल क्या है, तो मासूम क्या फरमाते हैं? बेहतरीन अमल इस्तग़फ़ार है। कहा उसके बाद कहा इस्तग़फ़ार है। कहा मौला अगर मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हो फिर? कहा फिर भी इस्तग़फ़ार है। कहा और ज्यादा हो फिर? कहा सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयशा जुम्मा है, इस हवाले से वाक़या आज कर दूँ और आपके ज़हमान तमाम फ़ैज़ान गिरामी सैयद रज़ा बहुतनी फ़कीर बुज़ुर्ग गुज़र उनके पास एक शख्स आया, महफिल में बैठा, कहा कि मौलाना बताइएगा कि मेरा जवान बेटा जो मर गया था उसकी कब्र की हालत क्या है? कुछ देर सर झुकाया तो कहा बड़ी तकलीफ है, कहा बड़ी परेशानी में है। और देख रहे हैं अली वाले का ये है मोमिन कि यहाँ से बैठ के उसकी बरज़ख का बता रहे हैं। क्या कहा? बड़ी मुश्किल में है, परेशानी। कहा मौलाना क्या करूं? कहा तुम जाओ, हम इंशाअल्लाह कुछ करेंगे। आया चंद रोज बाद दोबारा मुलाकात हुई, वही सवाल किया, अगर बताइए मेरे बेटे का क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मुश्किल थी वो दूर हो गई। कहा क्या अमल किया आपने? वो कौन सा अमल किया? जो मेरा बेटा, जवां साला बेटा जो कब्र में बरज़ख की मुश्किल में फंसा हुआ था, उसको निजात मिल गई। कहा कुछ भी नहीं किया, बस 5 मरतबा सलवात पढ़ी, उसको हदिया कर दिया। ज़ाहिरन शायद हमें लगता हो कि मजलिस के दौरान सलवात पढ़ना ऐसे ही है, लेकिन ये एक रब्त है और इसका अज्र हकीकी है। अब देखिए कितना वक्त लगता है अपनी जिंदगी में रोजाना की शेड्यूल बनाने में सलवात को। आप गाड़ी चला रहे हैं, सलवात पढ़ सकते हैं। जरूरी है इंसान इनसे मुंसलिक होना। जब इनसे मुंसलिक होता है तो फिर अमल साले करार पाता और इंसान सालेहीन में से करार पाता है। बस अजीजों मौजू तमाम हो गया। यानी गिरामी चंद जुमले मसाइल की और आपके ज़हमात तमाम कि आज उस हस्ती का मसाइब है कि जिसका लक़ब बाबुल हवाइज है। करबला की 2 हस्तियां हैं जिनको बाबुल हवाइज कहा गया है। एक अबुल फजल अब्बास, दूसरी हस्ती है नन्ना अली असगर। आज अली असगर के मसाइब सुनो
तो जहन में रखना बाबुल हवाइज के मसाइल सुन रहे हो, बाबुल हवाइज से आज कुछ लेकर जाना। आज बाबुल हवाइज के मसाइल हैं अजीजों। हाँ भाई अजीजों, बस ये शिशमाहा हुसैन इब्न अली रोज़े आशूर जब तन्हा रह गए, खैमे से बाहर आए और एक सदा बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो मैं गरीब की मदद को आए। रावी कहता है अजीजों, ये वो वक्त है कि जब अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहता है अली असगर ने अपने आप को झूले से गिराया, खैमों में एक कोहराम बपा हुआ, वाह मोहम्मदा वाह गुरबता। हुसैन ने जब ये आहू बुका सुनी, खैमों का रुख किया, खैमे में आए, उम्मे कुलसूम अली असगर को लिए आई। कहा भैया अली असगर, भैया हुसैन, अली असगर बहुत प्यासा है, अगर मुमकिन हो तो इस बच्चे के लिए कुछ पानी का इंतजाम हो सके। बस भाई अजीजों, रावी कहता है, जानते हो उस वक्त अली असगर की हालत क्या थी? रावी कहता है, बस इतना समझ लो, जब मछली को पानी से निकाला जाता है, मछली तड़प तड़प कर एक वक्त ऐसा आता है, बस मुंह खोलती है और बंद कर देती है। जब असगर हुसैन के बाजुओं पर आए, असगर फकत मुंह खोलते और बंद करते थे। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अजीजों, हुसैन ने अली असगर को लिया और अश्किया की जानिब बढ़े, अश्किया की जानिब बढ़े। हमारे उस्ताद आयतुल्लाह फखार कहते हैं कि करबला में हुसैन ने सब किया, लेकिन अपनी आबरू का सौदा नहीं किया कहीं पर भी। हुसैन ने अपनी इज्जत का सौदा कहीं नहीं किया। आयतुल्लाह फखार कहते हैं कि जब इमाम अली असगर को लाए तो कैसे मुमकिन था हुसैन ये कहते कि मैं पानी मांगना चाहता हूँ। जब कहा इस बच्चे के लिए कोई सबीर हो सके, अश्किया ने कहा हुसैन ये तेरा ढोंग है, बच्चे के बहाने खुद पीना चाहता है। आयतुल्लाह फखार कहते हैं हुसैन ने असगर को तपती रेत में रख लिया, कहा अगर तुम ये समझते हो कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, आओ इस बच्चे को सबीर। समझ सकते हो अजीजों, वो करबला का तपता सहरा और शिशमाहा असगर। जब अश्किया से कोई जवाब न आया, हुसैन ने असगर को दोबारा उठाया, कहा असगर बेटा, तू हुज्जत खुदा का बेटा है, आज तेरे बाप पे गुर्बत आ गई है, अश्किया को जरा गवाही तो दे, तेरा बाप सच्चा है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अजीजों, एक कैफियत समझना, असगर के मसाइल को महसूस करना। अजीजों, जब इंसान पे तशवीकी छा जाती है, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान की जबान भी सकत नहीं रहती, उसके होठों पे बेपड़ियां जम जाती है। वो वक्त अली असगर पे आया, अली असगर ने अपनी सूखी हुई जबान को हरकत दी, अपने होठों पे फेरा। ये माजरा अश्किया देख रहे थे, वो फौज मलान मुंह फेर कर रोने लगी। असगर की आवाज आई है, मेरा बाबा सच्चा। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अजीजों, जैसे ही अश्किया का ये आलम देखा, वो मेरे साथ चलाया, आईना आईना हो मना हुसैन, हो मना तू कहाँ है, हुसैन के कलाम को कद कर दे। अजीजों, हुरमला आगे बढ़ा, एक से शोभा तीर चल्लाए कमान में रखा। जरा महसूस करना अजीजों, हमने सुना है, बहुत सुनते हैं कि अली असगर का गला तीर से छिल गया था। आज मैं अपनी माँ बेटियों से आपसे सवाल करता हूँ, कभी किसी छेमाई का गला देखा है? कभी किसी छेमाई का गला देखा है जिसको से शोभा तीर लगे और गला छिल जाए? उनके नहीं, तेरा मेरा बारवा इमाम कहता है, बागों में हाँ, तेरा
चला, हुसैन ने चुन्नू रखा, असगर का खून टपकना शुरू हुआ। बुजुर्ग खतीब कहते हैं कि कितना खून होगा जो 3 दिन का प्यासा हो, जो 3 दिन का भूखा हो, फिर आखिर बाप को सुरखरू कर गया। असगर का लाशा लिए हुसैन खैमों की जाने पड़े। बस चंद रिवायात है अजीजों, तहम्मुल से सुनिएगा। कोई भी तारीख में नहीं मिलता कि जब हुसैन ने किसी का लाशा उठाया हो और हुसैन को मुश्किल पेश आई हो, लेकिन अली असगर का लाशा जब हुसैन ने उठाया 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा वापस लौटे। अजरुखु मिनल्लाह, अजरुखु मिनल्लाह। अजीजों, बस अब जियारत करेंगे झूला असगर की। असगर को लिए मौला खय्याम ने आए, रब्बाब आई, कहीं नहीं मिलता। रब्बाब ने कुछ और कहा हो, कहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, क्या तेरे जैसे भी ज़िबा होते हैं? अजरुखु मिनल्लाह, अजरुखु मिनल्लाह। अजीजों, बस मजलिस तमाम हो गई। हुसैन ने अली असगर का लाशा लिया, खैमों के पीछे गए, जुल्फ़िकार से कब्र खोदनी शुरू की। पूरा बाप बेटे को दफना चुका। 11 मुहर्रम आए। अजीजों, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, ऐ फातिमा मर्जिया, आप बड़ी मजलूम है दुनिया की, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं बीबी, जब आपकी कब्र पे ज़ियारत करने का वक्त आया, अली ने जुल्फ़िकार निकाली, पहुंच जाना। अजीजों, 11 मुहर्रम असगर की ताब नेज़े पे नेज़े। अला रसूलिल्लाह क़ौमिज़ ज़ालिमीन यमुनक़लिबून मातमे हुसैन।